بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جون 2020 BHS آورا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے جو حصہ ہم پڑھ رہی تھی کتاب کا وہ تھا نثر کا۔ اب دوسرا حصہ شروع ہے، وہ ہے نظم کا، یعنی کہ اب تک پروز چل رہا تھا، پوئٹری کا حصہ شروع ہے۔ اور نظم بظاہر تو ایک خاص قسم پر بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نظم اپنے وسیع تر معنی میں تمام شاعری کی اقسام پر بولا جاتا ہے۔ مثلا نظم میں غزل آتی ہے، قصیدہ بھی آتا ہے، غزل بھی آتی ہے، مثنوی بھی آتی ہے، رباعی بھی آتی ہے، مخمس بھی آتی ہے، مسدس بھی آتی ہے، یعنی تمام اشعار کی شاعری کی جو اقسام ہیں وہ نظم میں آتی ہے۔ لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نظم کی خاص قسم، وہ ہے غزل۔ غزل کس کو کہتے ہیں؟ غزل، اگر آپ کے سامنے کتاب ہوگی، آپ کتاب سامنے رکھ کے دیکھیں گے، صفحہ نمبر 101 9 کی اردو، اس میں آپ دیکھیں گے غزل سے متعلق سب سے پہلے غزل کی تعریف کی گئی ہے لغوی طور پر، یعنی ڈکشنری میں اگر دیکھیں گے تو غزل کے معنی ہوں گے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنا، یعنی یا تو عورتوں سے براہ راست باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا جب کہ عورت وہاں پر موجود نہ ہو، 2 یا 3 عورتوں کا آپس میں مل کر یا 2 یا 3 مردوں کا آپس میں مل کر۔ لیکن ٹرم میں، اصطلاح میں غزل کس کو کہتے ہیں؟ ٹرم میں، اصطلاح میں غزل اس خاص قسم کو کہتے ہیں شاعری کی اردو کے اندر جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ملتے جلتے ہوں 3 باتوں میں، قافیے کے، ردیف کے اور بحر کے معاملے میں، یعنی کہ ان کی قافیہ ایک ہو، ان کا ردیف ایک ہو اور ان کا بحر ایک ہو۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سامنے قافیہ، یہ دیکھیں آپ، یہ ہے اصطلاحی شعر میں غزل اس کو کہتے ہیں اس کے پہلے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں، ہم ردیف ہوں اور ہم بحر ہوں، یعنی کہ بحر کہتے ہیں وزن کو، ان کی جس کی زمین ہوتی ہے، اور بحور کی اقسام، بحر کی کتنے قسمیں وہ پڑھا چکا ہوں میں کسی وقت آپ کو، اور آگے بھی آئے گی بات کہ اردو میں 17 قسم کی بحریں ہیں اور بھی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہوں اور ہم بحر ہوں۔ باقی تمام اشعار پہلے شعر کے قافیے، ردیف اور وزن پر کہے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غزل۔ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو غزل کا ہر شعر ایک مختصر اور ایک مکمل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ غزل کا ہر شعر خود مختار ہوتا ہے اور ایک الگ اپنی ایک دنیا، ایک اپنا معنی رکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرا شعر ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو، بلکہ ہر شعر اپنا جدا گانا معنی رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غزل مسلسل ہوتی ہے، مطلب یہ کہ غزل پوری کی پوری، اس میں اگر جتنی بھی اشعار ہوں، 20 ہوں، 21 ہوں، زیادہ سے زیادہ 90 اشعار تک بھی ہو سکتے ہیں، اس کے جو تمام کے تمام اشعار ہیں ایک ہی موضوع پر اگر ہوں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ غزل مسلسل بہت کم لکھی گئی ہے، بلکہ غزل عموماً جو لکھی گئی ہے اس کا ہر شعر ایک مستقل معنی رکھتا ہے۔ مسلسل غزل بہت کم کہی جاتی ہے، لیکن بہرحال کہی جاتی ہے۔ یہ ہوگی معنوی اعتبار سے اس کی بحث۔ اب اس کی شکل کے اعتبار سے غزل کے جو اشعار ہیں ان کی جو مختلف اس کی مختلف جنسیں ہیں، اس اعتبار سے دیکھے جائے تو غزل کا پہلا جو شعر ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہیں سے غزل کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے غزل طلوع ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے پہلے غزل کے بعد جو دوسرا شعر آ رہا ہے، غزل کا پہلا شعر، اس کے بعد اگر دوسرا شعر بھی آ رہا ہے اسی وزن پر، پہلے شعر کے وزن پر، اس کے قافیے اور اس کے ردیف کے پر، تو اس کو حسن مطلع کہیں گے۔ یہ تو ہو گئی بات شروع کی۔ اور غزل کا جو بیچ کا حصہ ہے جو سب سے بہترین شاعر کہلائے گا، سب سے بہترین، وہ شعر کا خاص حصہ ہوتا ہے، وہ غزل کا خاص حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یعنی کہ
شاہکاری غزل جو غزل کا خاص شعر ہوگا، اور شعر کا آخری غزل کا آخری جو شعر ہے جس میں عام طور پہ اپنا نام لکھتا ہے شاعر، جس میں تخلص بیان کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو ایک پہلا شعر ہوا، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ بیچ کا اگر اس میں جو سب سے کمال کا شعر ہوگا اسے خلاصائی غزل کہیں گے، اسے شاہکاری غزل کہیں گے، اور آخری جو ہے جس میں اس کا شاعر کا اپنا تخلص ہو اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا ایک دور ابتدائی تھا اور غزل کا ایک موجودہ دور ہے، اس کو سمجھیے۔ غزل کی جو ابتدائی جو دور تھا اس میں صرف عشق و محبت کی باتیں ہوتی تھی، کائنات کی جمالیاتی اور خوبصورتی تصویر کو سامنے رکھا جاتا تھا، لیکن زمانہ بدلتا گیا، تغیر زمانہ کے ساتھ غزل کا رنگ بھی بدلا، غزل کا انداز بھی بدلا، چنانچہ آج غزل ہر طرح کے مضمون پر بیان کیا جاتا ہے، ہر طرح کے موضوع کو اپنے اندر سمائے رکھتا ہے۔ اس کا دامن اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ کسی بھی موضوع کو آپ غزل میں بیان کر سکتے ہیں۔ عشق و محبت کی کہانی ہو، آب و گل کی کہانی ہو، گل و خوشبو کی کہانی ہو، حسن و جمال کی کہانی ہو، کسی کی جوانی اور کسی کی امنگوں کا بیان ہو، سیاست کا تعلق ہو، مذہبیات کا ہو، سماجیات کا ہو، تاریخ کا ہو، کسی بھی موضوع کو آپ لے کے غزل میں سما سکتے ہیں اور غزل اس پہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں اور موجودہ دور میں غزل ہر طرح کے جذبات اور خیالات اور امنگوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے، اور اس میں شاعری کی جا سکتی ہے بطور غزل کے۔ کوئی دو رائے نہیں اس میں ہے کہ اردو کو جو عزت بخشی، اردو کو جو شہرت دوام عطا کیا اور اس کی جو پوری دنیا میں عزت اور توقیر بڑھائی، وہ اردو غزل نے بڑھائی۔ اردو غزل کا دامن اور اردو غزل کی وسعت، اور اس کی وسعت کا موجودہ حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں اردو ہے وہاں اردو غزل کہی جاتی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی اس کی فنی اعتبار سے، اور اردو غزل کی تاریخ کا جہاں تک بات ہے، 4 صدیاں پہلے اردو غزل کا آغاز ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلا جو شاعر تھا اردو غزل کا وہ سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ یہ ویسے اردو کا پہلا غزل کو شاعر کہا گیا ہے، لیکن تاریخ میں جو لکھا جاتا ہے، تاریخ کی ہماری ٹیکسٹ بکس میں وہ کہا جاتا ہے کہ پہلا غزل گو شاعر ہے ولی دکنی۔ موجودہ اس کے بعد بہت سارے شعراء آئے، چنانچہ حاتم، مظہر جان جانا، آرزو، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ غزل کے 2 مختلف طرح کے یہ بنے، دبستان فکر بنے۔ ایک دبستان ہوا دبستان لکھنؤ، اور ایک دبستان ہوا دبستان دہلی۔ چنانچہ دبستان لکھنؤ جو تھا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ کی جو بڑے شعراء ہیں اس میں نام آتا ہے ناسخ کا، آتش کا، اور پھر آگے چل کر اس کو دیگر لوگوں نے بھی عزت بخشی۔ اور جو اردو کا مکتب فکر ہے، دبستان اردو کا، غزل کا، دنیا کا ہے، وہ غالب ہے، وہ مومن ہے، وہ ذوق ہے، انہوں نے عزت بخشی۔ اور آپ کون نہیں جانتے ہیں کہ میر ہے، میر درد ہے، سودا ہے، ذوق ہے، یہ اردو غزل کے نمایاں نام ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر کی، تو شہنشاہ اردو کا، شہنشاہ غزلیات اور شہنشاہ غزل کا جسے نام اور عزت بخشی گئی ہے وہ ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر کے بغیر اردو غزل کی تاریخ ادھوری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔